السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں رانا عثمان کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس مقام پر موجود ہے جہاں پر اس وقت کنٹینر ہی کنٹینر آپ کو میری بیک سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اسلام آباد کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر جو ہے لگا دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کا خوف ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کرتی ہوئی یا ان کے کارکنان جو ہیں وہ اسلام آباد نہ پہنچ سکے، کیونکہ اسلام آباد ایک سلطنت کے مناظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے کہ اگر وہ مظاہرین یہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ سلطنت کو فتح نہ کر لیں اور اقتدار کو چھین نہ لیں۔ اس وقت یہ دیکھیں، یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف آپ کو کنٹینر ہی کنٹینر نظر آئیں گے۔ اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر تقریباً 100 سے 150 کنٹینر جو ہے وہ موجود ہیں، اور جیسے ہی حکام بالا کی جانب سے حکم ہوگا تو یہ کنٹینر جو ہیں وہ سڑکوں پر رکھ دیے جائیں گے اور سڑکوں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف طریقوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو احتجاجی مظاہرین جو اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی اسناد کو کینسل کیا جا سکتا ہے، جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے جو ہے ان کے جو شناختی کارڈ ہیں یا ان کے پاسپورٹ ہیں وہ بلاک کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تمام تر چیزوں کے باوجود تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج ضرور کریں گے اور وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں اس وقت ایک ہیجانی سی کیفیت نظر آتی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جو دفاتر جانے والے یا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں پہ جائیں، کیونکہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ہر روز آئے روز جو ہے وہ احتجاج ہوتے ہیں۔ احتجاج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس سے قبل بھی احتجاج کیے گئے، احتجاج میں جو ہے وہ ہمیں کامیاب تو نظر نہیں آتے، لیکن عمران خان کو بتایا گیا تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کی جانب سے کہ احتجاج کامیاب رہا، لیکن احتجاج کامیاب ہونے کے بجائے صرف جو عوام تھی وہ پریشان ہوئی۔ عوام نکلنا چاہتی ہے یا نہیں نکلنا چاہتی یہ تو کہنا قبل وقت ہوگا، کیونکہ 24 نومبر کو ہی پتہ لگے گا کہ عوام نکلنا چاہتی ہے یا نہیں۔ لیکن کچھ صورتحال بدلتی نظر ضرور آ رہی ہے کہ جیسے جیسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے باہر نکلیں، جو ان کا کہنا ہے کہ بالکل ہم پریشان ہو چکے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ اب احتجاج کے لیے باہر نکلیں، لیکن حکومت جو ہے حکومت کی جانب سے کہنا ہے کہ عوام باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ اب بشرا بی بی کا بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا۔ بشرا بی بی کی جانب سے بھی جو کچھ چیزیں تھیں وہ بتائی گئیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے باہر ضرور آنا ہے، اور باہر صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کا بھی ملک ہے، یہ صرف عمران خان کا ملک نہیں، اور تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ عمران خان نے نہیں اٹھا رکھی۔ تو اسی حوالے سے اب جو نفری ہے جو مختلف صوبوں سے طلب کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ وہ نفری جو ہے وہ یہاں پر لائی جائے۔ اب تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 28,000 کے قریب جو اہلکار ہے، جس میں ایف سی، سندھ پولیس، کشمیر پولیس، پنجاب پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے۔ 9,000 کے قریب رینجرز اہلکار جو ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اب یہ نفری لگائی جائے گی تقریباً 10-11 ہزار ڈی چوک میں، 5-7 ہزار 26 نمبر چونگی، اسی طرح ٹی چوک، مختلف جگہوں پہ یہ نفری جو ہے وہ تعینات کی جائے گی۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ نفری تعینات کر بھی دی جائے تو جب عوام نکلتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے ڈی پی او جو تھے وہ ان کی بھی ایک گفتگو سنی، ایک ویڈیو کلپ تھا، انہوں نے کہا کہ 10-15 ہزار مجھے نفری مل جائے تو لاکھ بھی لوگ آ جائیں ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ پولیس ہی پولیس ہے، ایف سی ہی ایف سی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ یہاں پر جو دفاتر آتے ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ خاردار تاریں بھی لگا دی گئی ہیں، اور یہ خاردار تاریں کسی بھی وقت جو ہے وہ سڑکوں پر لگا کے ان سڑکوں کو بلاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو عام لوگ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ یہاں پر اپنے دفاتر پہنچیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جیل میں جو گفتگو ہے اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں عمران خان نے کیٹیگوری کہا ہے کہ اب احتجاج ضرور ہوگا۔ اب اصل میں 2-3 لوگ جو ہے پریشان ہیں، 2-3 لوگ وہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو عمران خان یا پھر تحریک انصاف کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں وہ ہے حکومت میں، ایک وہ لوگ ہیں جو نہ حکومت میں ہیں نہ ہی مطلب نہ اپوزیشن میں ہیں نہ حکومتی جو پارلیمنٹیرین ان کے ساتھ ہیں، وہ مخصوص طاقتور حلقوں کی طرف سے سینیٹر یا پھر وہ پارلیمنٹیرین منتخب ہوئے ہیں، یا پھر وہ اس وقت مختلف وزارتوں میں ہیں اور اہم وزارتوں میں ہیں۔
تو وہ ذرا پریشان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو ان کی پریشانی اس طرح بڑھ جائے گی کہ ان کے عہدے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ظلم و ستم کیا ہے عوام کے اوپر اور عوام کے نام پر، کہ جو عوام لوگوں کے گھروں پر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، گھروں میں داخل چادر چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی حفاظت کے لیے کی جا رہا ہے۔ اب کون سی عوام کے لیے کہ عوام پہ یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور عوام کی حفاظت کی جائے، ایک موقف اپنایا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ صرف اپنی حکومت اور اپنی طاقت اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ جو احتجاج ہے وہ ہر شہری کا، پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے، اور یہ شہریوں کا حق جو ہے اب کسی سے چھین نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں۔ اب یہ جیسے ہی سڑکیں بند ہوں گی، چیزیں سامنے جو احتجاج ہوں گے، احتجاج کے بعد، اور احتجاج دیکھیں اگر احتجاج ناکام ہوتا تو اسلام آباد پولیس کو، اسلام آباد ضلع انتظامیہ کو، حکومت کو اتنے اہلکار بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری طرف ایف سی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد میں بلا لی گئی ہے کہ کوئی سلطنت فتح نہ کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایف سی جو ہے وہ بڑے اہم مقامات پر تعینات ہوتی ہے کے پی کے میں، اور ان مقامات پر جہاں پر دہشت گردی کے افسوسناک واقعہ جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پاڑا چنار میں کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے بنوں میں۔ تو اس طرح کے جو افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ پاکستان سے اور پاکستانی فورسز سے محبت ضرور کرتا ہے، لیکن جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں عام لوگوں کے اوپر، ان سے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہونے کا جا رہا ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ صورتحال آپ کو دکھانی تھی کہ ڈی چوک میں اس وقت، اور ڈی چوک نہیں صرف اسلام آباد کے جو انٹری ایریا ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں، کیونکہ اب جو ویگنیں ہیں وہ بھی چیک کی جا رہی ہیں۔ ویگنوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کی چیکنگ کی جاتی ہے، اگر وہ اسلام آباد سے باہر کا ہوتے ہیں تو ان کو یا پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، گاڑی میں واپس بٹھا کے کہتے ہیں کہ واپس چلے جائے، 24 کے بعد آئے۔ تو آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک لائن ہے کنٹینرز کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور یہ دیکھیں کنٹینر جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو میں آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو آج کے ویلاگ میں آپ کو میں نے تمام تر چیزیں دکھائی۔ اب جب سڑکیں بند ہوں گی تب بھی آپ کو بتائیں گے کہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں، اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول نہ کریں، اگر احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ حکومتی اہلکاروں کی جانب یا حکومتی کام کی جانب سے جو تنبیہ کی گئی ہے وہ بھی سن لیں۔ دوسری جانب اگر تحریک انصاف سے تعلق ہے تو پھر آپ خیال کیجئے گا، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، پرچے بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے کہ NIC بلاک اور سناد وہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہے تو غلط، کیونکہ احتجاج جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری کا پرامن احتجاج حق ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ان کا اقتدار ان سے نہ کوئی چھین لے، تو بس آگے صورتحال آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ رانا عثمان کو آج کے ویلاگ میں دیجیے گا اجازت، اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔